ایک مقبول ولی کامل حضور قبلہ سیدی مرشدی قبلہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی یاد سجا کے بیٹھے ہیں۔ قبلہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد گرامی یعنی کہ اپنے دادا جی اور وہی ان کے مرشد گرامی بھی تھے، آپ کے منظور نظر تھے، اور میاں صاحب نے میاں حسین علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پوتے یعنی کہ اپنے مرید اور اپنے خلیفے حضرت سید مزمل حسین شاہ صاحب کے ساتھ بڑی محبت جو ہے وہ کی ہے، آپ کو فیض بھی دیا، آپ پر ہر طرح کی آپ نے محبت کی نگاہ، شفقت کی نگاہ، کرم کی نگاہ جو ہے رکھی، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اور بڑی باتیں سننے کو ملی۔ آج انہی کی یاد ہم سجا کے بیٹھے ہیں، اور قبلہ میاں صاحب کا اگر معاملہ دیکھا جائے تو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے، اور ہم نے خود میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، دادا جی فرماتے تھے، میں تو چھوٹا تھا اس وقت، لیکن یہ اس بات کو اس وقت بھی سنا تھا لیکن اتنی سمجھ نہیں تھی، اور پھر اسی بات کو اپنے والد گرامی کی زبان سے بھی سنا، اپنے مرشد کریم سید مزمل حسین شاہ صاحب کی زبان سے بھی سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میاں صاحب جب مغرب کی نماز ادا کرتے نا، فرض پڑھتے، اور آپ قبلہ رخ یعنی کہ منہ کر کے کھڑے ہو جاتے، کبھی کتب کی جانب منہ کر کے کھڑے ہو جاتے مصلی پر ہی، اسی جگہ پر ہاتھوں کو باندھ لیتے، آنکھوں کو بند کر لیتے، اور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے، اور خواجہ صاحب کی بارگاہ سے میاں صاحب کے سلام کا جواب بھی دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ قبلہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب ادھر ہی آئے ہوئے تھے، میں بھی مدرسہ سے چھٹی آیا تھا، تو والد گرامی بھی اور پیر بھائی بھی ادھر بیٹھے تھے، شاید کسی کو بھی یہ بات یاد ہو یا نہ ہو، لیکن میرا طالب علمی دور تھا، مجھے آج بھی وہ لفظ یاد ہیں۔ تو قبلہ پیر مزمل شاہ صاحب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے میاں صاحب سے پوچھا، میاں حسین علی شاہ صاحب سے، کہ حضور آپ جب ایسے چہرہ کر کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہو پھر ایسے ہل جاتے ہو یکدم، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میاں صاحب فرماتے تھے کہ میں جب ایسے کرتا ہوں نا تو میرا سلام جو سرکار کی بارگاہ میں یعنی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور کئی مرتبہ مجھے خواجہ غریب نواز کی زیارت ہوتی ہے، یعنی کہ سلام کا جواب بھی، اور ایسے منظور نظر، اور ہماری یہ خوش بختی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے ولی کامل کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیا، ان کے ساتھ بیعت کی، اور یقیناً ہمارا ایمان ہے اس بات پر، ہماری نسبت قبلہ سید مزمل حسین شاہ صاحب کے ساتھ ہے، ان کی نسبت میاں حسین علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے، اسی طرح نسل در نسل یہ نسبت جو ہے، یہ نسبت کا سلسلہ، بیعت کا سلسلہ جو ہے سرکار کی بارگاہ میں ہے، اور انشاءاللہ جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ کل قیامت کے روز تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو میں یہ بات اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا جی بیعت ہونا یہ فائدہ نہیں دے گا، پیری مریدی فائدہ نہیں دے گی، میں کہتا ہوں قرآن کی یہ آیت گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کے روز تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ امام وہ مسجدوں کے امام نہیں ہے، وہ امام جسے ہم کہتے ہیں امام صاحب آ گئے، وہ امام نہیں ہے، بلکہ اس امام کو اپنی زبان میں پیر کہتے ہیں، شیخ کامل کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں لے کر جائیں گے، جب ماں کے نام پر آواز آئے گی، قبر سے اٹھیں گے، اور وہاں پر حضرت غوث اعظم سرکار کا فرمان ہے، آج سرکار غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں جس کا پیر کوئی نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے، اور کل قیامت کے روز جب تمہیں اٹھایا جائے گا تم اپنے پیر کی جماعت میں شامل ہو کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے، پیر لے کر اپنے پیر کی بارگاہ میں جائے گا، وہ لے کر اپنے پیر کی بارگاہ میں، اسی طرح نسبت جو ہے سرکار کی بارگاہ میں، جو سرکار کی بارگاہ میں چلا جائے گا، پھر وہ حدیث کے لفظ یاد کریں کہ جب تمام انبیاء کرام اپنی یعنی کہ قوموں کو اپنی امتوں کو لے کر سرکار کے بوئے پر آ جائے، دروازے پر آ جائیں گے، تو سرکار ان سے پوچھیں گے نہیں آنے والے کیسے آئے ہو، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث کے لفظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیار سے محبت میں پکارے فرمائے گا کہ اے میرے سونے حبیبہ، اللہ سبحان اللہ، اے میرے سونے حبیبہ سر اٹھا اور مانگ کیا مانگتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے مولا تیرا فرمان تھا جو میرے حبیب کے در پہ آ جائے گا میں اسے خالی نہیں موڑوں گا۔ جب ہم سرکار کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، سرکار کے دروازے پر چلے جائیں گے تو یقیناً ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو حضرات گرامی یہ سب سے پہلا مقام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے لیے، سرکار کی بارگاہ میں جانے کے لیے، وہ مرشد کی محبت ہے۔ جب تک ہمارے دل کے اندر مرشد کی محبت نہیں ہوگی تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ محبت پتہ کیسی ہونی چاہیے مرشد کی؟
مرشد کی محبت ایسی ہونی چاہیے جیسے حضرت خواجہ غلام فرید، آپ کا ایک مرید نا، سبحان اللہ، آپ کا ایک مرید سال بعد اپنے پیر کے پاس آتا تھا، بڑا غریب تھا، یہ سننے والی بات ہے اور میری بات یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اور مجھے یہ امید ہے اس بات پر کہ جتنے لوگ پیر والے جو ہیں، مرید حضرات، عقیدت مند جو ہیں، جب یہ میری بات کو سنیں گے انشاءاللہ ان کے دل کے اندر اور محبت جو ہے وہ مرشد کی بڑھ جائے گی۔ سبحان اللہ، وہ سال کے بعد نا اپنے پیر کی بارگاہ میں آتے تھے، اور ان کا آنے کا جو انداز ہوتا تھا نا بابا جی، ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب بھی اپنے مرشد کی بارگاہ میں آتے تھے نا تو ایک چادر لونگی، یہ باندھنے والی جو ہوتی ہے، وہ لے کر آتے تھے۔ تو لانا انہوں نے سال کے بعد مرشد کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا، تو وہ میاں والی کے رہنے والے تھے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ ان پر نا کچھ غربت آ گئی، یعنی کہ لونگی اتنی مہنگی نہیں آتی، چادر اتنی مہنگی نہیں ہوتی، پھر بھی ان سے وہ چادر نہ لی گئی۔ آنا بھی تھا میاں والی سے کوٹ مٹھن، تو کرایہ بھی لگانا تھا، کچھ باقی اخراجات بھی ہوتے، لیکن اتنی غربت ہی نہ لا سکے۔ تو ہوا یہ کہ وہ نہ لا سکے اور ساتھ انہوں نے مرشد کی بارگاہ میں آنا ترک کر دیا، یعنی کہ چھوڑ دیا، نہیں آئے۔ دل کے اندر خیال کیا ہے کہ میرے پاس توفیق نہیں ہے، میں تحفہ کیا لے کے جاؤں گا۔ ایک سال گزرا، 2 سال گزرے، جب تیسرا سال آیا نا، محنت مزدوری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی، وہ چادر لی انہوں نے، چادر لے کے مرشد کی بارگاہ میں، اب ایک چادر لی، اب 2 چادریں لی، بلکہ 3 چادریں لی۔ سبحان اللہ، ایک چادر 2 سال کی مس ہوگی، 2 چادریں وہ، ایک نیا سال جس سال وہ گئے وہ تیسری چادر، 3 چادریں لے کر مرشد کی بارگاہ میں چلے گئے۔ ہر بندہ اپنے اپنے جیسے پیروں کے آستانوں پر ہوتا ہے، جب عرس ہوتا ہے تو لوگ لین میں کھڑے ہو جاتے ہیں مرشد میں ملنے کے لیے۔ اور میں یہ بھی بتاؤں، یہ بات لینوں میں کھڑے ہو کر مرشد سے ملنا، یہ ہمارے سلسلے میں ایسی بات نہیں ہے۔ میں بڑے فخر سے الحمدللہ محفلوں پہ جاتا ہوں، اسٹیج پہ، میں بڑے فخر سے یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا سلسلہ، ہمارے بزرگوں نے ایسا سلسلہ بنایا، سبھی کے ساتھ محبت، اللہ، کبھی کسی نے اپنے آپ کو پیر نہیں ثابت کیا کہ میں پیر ہوں، نہیں، ایسی محبت تقسیم کی، ایسی محبت لوگوں کو، مریدوں کو دی کہ جو بھی ایک مرتبہ ملتا ہے نا، یا تو اگر وہ دنیا دار ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے پیر ایسا ہی ہے، سادہ ہی ہے، اگر کوئی محبت والا ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے پیر میں بڑی عاجزی ہے، پیر کی جو میرے ساتھ محبت ہے کسی اور مرید کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ یقین کریں یہ بات میں نے اس لیے کہ میرے مرشد پاک کے بعد، میرے مرشد پاک کی بھی یہ عادت تھی، جو بھی مرشد کریم سے ملتا نا، ایک مرتبہ سرکار کے وصال کے بعد میں نے کافی مریدین حضرات آستانہ پر چنڈو بڑالہ شریف میں ملے، تو کئی مریدوں سے میں نے یہ لفظ سنے کہ جو میرے ساتھ محبت تھی وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، جو میرے ساتھ ہے وہ کسی، ہر بندہ اپنی اپنی محبت دکھاتا ہے، آستانوں سے یہ محبت ہی ملتی ہے۔ آج کل آستانے کچھ بناوٹی آستانے بھی ہیں، پیروں نے ہاتھوں پہ دستانے چڑھائے ہوتے ہیں، یہ مریدوں کے ہاتھوں سے ہمیں جراثیم لگتے ہیں، نعوذ باللہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ہیں، لیکن یہ جو سرکار کا سلسلہ ہے، یہ پیر خانے سے جو نسبت ملتی ہے وہ صرف سرکار کی محبت ملتی ہے۔ وہ واقعہ یاد کریں، حدیث مبارکہ جو واقعہ میں نے کیا نا، محبت، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیں، وہ 70 آدمیوں کو وہ پیالہ دودھ کا پلایا، بعد میں سرکار نے خود پیا، ایسے ہی ہے نا، پہلے سبھی 70 مراد مسافروں کو پیالہ پلایا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔ اگر آج کل کا کوئی پیر ہوتا وہ کہتا میں اتنے لوگوں کا جھوٹا پیوں، یہ نہیں کیسے، ہمارا پیر خانہ الحمدللہ، ہمارے مرشد کریم ایسے کریم مرشد ہیں کہ مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، بلکہ میں نے یہ خود دیکھا ہے، گھر سے روٹی مریدوں کے لیے خود لے کر آتے تھے۔ یہ بابا جی ہمارے پاس گواہ ہیں، ان کے لفظ ہیں کہ ایک پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آستانے پر 2 3 4 آدمی روز لنگر کھانے والے نہ ہیں تو پیر صاحب فرماتے تھے، پیر مزمل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی ہمارے مرشد کریم، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سکون نہیں آتا، اکثر ان کی یہ عادت ہوتی تھی، یہ محبت ہوتی ہے پیر خانے کی۔ تو جب وہ بندہ کوٹ مٹھن سرکار کی بارگاہ میں چادر لے کر گیا، انہوں نے بھی عاجزی کی کمال کر دی، انتہا کر دی، چادریں لائی کہ ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے مل رہا ہے۔ جب اس بندے کی باری آئی نا تو مرشد کریم بھی اپنے مرید کی تلاش میں نظریں گھما رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر، وہ میرا میاں والی والا جو میرا محب ہے، وہ میرا مرید جو ہے وہ ابھی تک آیا نہیں، آخر وہ آیا، تحفہ پیش کیا، حضور یہ تحفہ ہے۔ مرشد کریم نے وہ تحفہ لیا، لے کر اپنے پاس رکھ لیا، رکھ کے ساتھ ہی اپنے ایک خاص مرید کو آواز دی کہ جلدی آ، اور تحریر میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ مرید، پیر مرید کے لیے تڑپ گئے، تڑپنے لگے، کہتے جلدی آ جا یار، جلدی آ جا، تو جلدی آ جا، 3 4 5 مرتبہ یہ لفظ گئے، لوگ حیران ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنی ایمرجنسی پیر صاحب بلایا، اور بندہ آ گیا، جی جلدی کر، ماچس لے کر آ، آگ جلانے والی ماچس لے کر آ، ماچس لے کر آ گیا،
وہ جو تحفہ چادروں کا لایا تھا، پیر صاحب نے نیچے چادریں رکھ دی، ماچس جلائی، تیلی لگائی، چادروں کو جلا دیا. مرید کھڑا رونے لگا، حیران ہو گیا، حضور میں غریب ہوں. فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تجھے پتہ ہے 3 سال ہو گیا میں تیرے انتظار میں ہوں. مجھے 3 سال ہو گئے میں تیرا انتظار کر رہا کہ میرا یار نہیں آیا، میرا یار میرا پیارا نہیں آیا. میں آگ لگاتا ہوں ایسے تحفے کو جو پیر کو مرید کو پیر سے دور کر دے. تحفہ قبول نہیں کیا، کہتے ہیں مجھے میں آگ لگاتا ہوں ایسے تحفے کو جس کی وجہ سے تو میرے پاس نہیں آ سکا. میں نے یہ تحفہ کیا کرنا ہے. یہ محبت ہوتی ہے، یہ عقیدت ہوتی ہے. ہر بندے کو ایسی محبت چاہیے پیر کے ساتھ، اور جب مرید کی محبت پیر کے ساتھ ہو جاتی ہے پھر پیر کی محبت ایٹومیٹک ہو جاتی ہے. اللہ. تو اسی لیے نا صوفیہ اکرام کہتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں تو کچھ مراد ہوتے ہیں. کچھ مرید ہوتے ہیں، کچھ مراد ہوتے ہیں. کچھ مرید وہ ہوتے ہیں جن کو بس نسبت چاہیے کہ میں بہت بڑے آستانے کا مرید ہو گیا ہوں، لوگ مجھے کہیں جی میں بس فلاں بندے کا مرید ہے، جی فلاں آستانے کا مرید ہے. واہ واہ واہ. مرید آستانے سے نہیں پہچانا جاتا، مرید جو ہوتا ہے وہ اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے. مرید ہونے کے بعد، مرید ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مرید ہو کر مرید ہونے پر عمل کرنا اور زندگی گزارنا یہ سب سے بڑی بات ہے. یہی پیری مریدی ہے. مرید وہ ہو، مرید سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوں نبی پاک کا امتی، نبی پاک کا غلام وہ ہو، بازار سے گزرے تو کسی کو پوچھنا نہ پڑے یہ جانے والا کون ہے، بلکہ دیکھ کر پہچان جائے رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے. یہ پیارے آقا کا دیوانہ یار یہ ہوتی ہے پیری مریدی. تو میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں آستانہ سے. آج ہم سرکار کی یاد سجا کے بیٹھے ہیں تمام پیر بھائیوں کو، اور آستانہ کے ساتھ ہمارے پیر خانے کے آستانہ کے ساتھ جتنے وابستہ لوگ ہیں یا ہمارے ادھر آستانہ کے ساتھ جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں، سبھی احباب کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پیری مریدی کو بس نام تک محدود نہ کرو، بلکہ آپ بیعت ہوئے ہو پیر کی. بیعت کا مطلب ہوتا ہے بے ہو جانا. جب پیر کے ہو گئے ہو پھر پیر نے جو حکم دیا ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا، اس زندگی گزارو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل سے، نبی پاک کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے گھروں کے اندر مال جان میں بہار آ جائے گی، سکون آ جائے گا، بیماریاں نہیں ملیں گی کسی کو. بس دیکھنے والا یہ کہے گا بس یہ تو مرشد کا دیوانہ ہے، یہ تو رسول اللہ کا دیوانہ ہے. غلاموں کا یہ گھر ہے، یہ محبت کرنے والوں کا گھر ہے. اس گھر میں تو بہاریں آئی ہوئی ہیں. آج کل گھروں میں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، طرح طرح کی مشکلیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ یقین ختم ہو گیا ہے. آج کل ہم نے آستانوں کو دکانیں سمجھی ہوئی ہیں. ایک پیر سے فیض نہیں ملتا، وہ فیض لینے کے لیے دوسرے پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ فیض کوئی پیری مریدی نہیں ہے. تویز دھاگا کرنا یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہوتی. پیری کا مطلب یہ ہوتا ہے رہنمائی کرنا. پیر سے رہنمائی لینی چاہیے ہمیں، اور جو پیر رہنمائی کرے پھر اس پر عمل کرنا چاہیے. اس کے صدقے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مشکلیں جو ہے آسان فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق